कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। रईस गोड से बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़क और डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर बेहेसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद ट्रक से 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद मिला। बारूद से भरे 30 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर बरामद किए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कालादम बीएलए, फितना हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। बारूदी मवाद बलोचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से खुफिया तरीके से लाया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ैल अंजार कहते हैं दहशतगर्दों की मेहरान बेस समेत अहम तनसीबात हदफ थी। कराची में बल्दिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापा मार कार्रवाइयां जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराए का कहना है धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोसिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आई। डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुंसिबान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तहत मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद है नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया गया। वही यूनिवर्सिटी वही मकाम, एक और तालिब इल्म की बालाई मंजिल से छलांग। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालबा ने 4थी मंजिल से छलांग लगाई। फातिमा निजी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। टांगे, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर भी शदीद चोट आई है। फातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से 17 रोज पहले एक और तालिब इल्म अवैस ने छलांग लगाई थी। अवैस की जान चली गई। फातिमा डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की तालबा है। अवैस डी फार्मेसी का तालिब इल्म था। पुलिस का कहना है फातिमा ने वाकये से पहले घर कॉल की थी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। कौन से दबाव ने इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का एहतजाज। जामिया में हाजिरी, सिलेबस और सवाल करने पर हिरासा करने का इल्जाम। रजिस्ट्रार ने तरदीद कर दी। अली असलम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी कमेटी बना दी है। तलबा की दिमागी हालत से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। फातिमा की 90% से जायद हाजिरी और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तालिबा की बहन का कहना है फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई। पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। लाहौर में वालिदा के साथ रहते हैं। फातिमा के साथी तलबा का कहना है अवैस की खुदकुशी पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अब भी हकायक सामने आने का कोई इम्कान नहीं। वेनेजुएला के सदर और एहलिया की मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेशी। मादुरो को हेलीकॉप्टर में हिरासती मरकज से अदालत मुंतकिल किया गया। निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया पर मनशियात स्मगलिंग के वसी नेटवर्क की सरपरस्ती का इल्जाम है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। तुर्की के शहर अंकारा और इस्तांबुल में मादुरो के हक में रैलियां। मैड्रिड में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में तेल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए वरना दूसरा हमला भी करेंगे। ताउन न किया तो वेनेजुएला की नई रहनुमा भी कीमत चुकाएंगी। सदर ट्रंप की धमकी। कहा मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा में भी कार्रवाई का इशारा दिया। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका को मुज़ाकिरात की पेशकश कर दी। कहा अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा अमेरिका खुद को दुनिया का जज और आलमी पुलिस समझने लगा है। किसी को मुल्क को दूसरे मुल्क में मदाखलत का इख्तियार नहीं। अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास शुरू हो गया।
امریکی صدر نے ایران کو زوردار ضرب لگانے کی دھمکی دے دی. ٹرمپ نے کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو زوردار ضرب لگائیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اسرائیل تشدد کو ہوا دے رہے ہیں. ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت بند کی جائے. ایران ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ترجمان نے کہا امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے. وینزویلا میں ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا. ایران میں حکومت کے خلاف عوامی احتجاج جاری. سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین سے موساد کا ایجنٹ گرفتار کر لیا. پنجاب کو زیادہ پیسے ملنے کا جھوٹ بولا جاتا ہے. دوسرے وزرائے اعلیٰ میں خدمت کے عزم کی کمی ہے. وہ اپنا پروٹوکول انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا کبھی اس بہکاوے پر مت آئے کہ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملتا ہے. تمام صوبوں کو آبادی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں. پنجاب کا پیسہ اس کے لوگوں پر لگتا ہے. 2 سال میں صوبے سے رشوت خوری ختم کر دی. افسروں کو سفارش نہیں میرٹ پر لگایا جاتا ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوگا. بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی کی نہیں فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. وکلاء آزاد عدلیہ اور آئین کے لیے تحریک کا اعلان کریں. قوم کا ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد بار سے خطاب. کہا 3 ججوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا عدلیہ کی تضحیک ہے. اسپیکر ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی ملاقات. عامر ڈوگر نے اسپیکر سے پھر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ کیا. ایاز صادق نے کہا ہر کام آئین و قانون کے مطابق ہوگا. اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اثر نو طریقہ کار شروع کیا جائے گا. قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کروں گا. عامر ڈوگر نے عمر ایوب سے متعلق کیسز عدالت سے واپس لینے کی دستاویز پیش کی. بانی محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو نہیں جانتے. حکومت کوٹ لکھپت والوں کو رہا کرائے. وہی بانی سے بات منوا سکتے ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو. کہا جب تک مثبت ماحول نہیں ہوگا مذاکرات نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی کا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے 7 جنوری کو قومی کانفرنس کا اعلان کر رکھا ہے. ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کی لائسنس معطلی کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت نے ریمارکس دیے. درخواست گزار کو نوٹس اور سنے بغیر لائسنس معطل کیا گیا. کیا کسی وکیل کو سنے اور نوٹس دیے بغیر لائسنس معطل کیا جا سکتا ہے؟ سماعت 6 جنوری تک ملتوی. افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائے. پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں کابل پر زور. چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان. چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. مشترکہ اعلامیے کے مطابق غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا. نائب وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے. ایرانی سپریم لیڈر پر الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. دشمن ایک بار پھر جھوٹی اور جعلی خبروں سے پروپیگنڈا کر رہا ہے. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کہتے ہیں الزامات دشمن کی میدان جنگ میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. ایرانی سپریم لیڈر مسلح افواج اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے پر بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں آئی پی ایل کی نشریات پر پابندی لگا دی. بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات نے آئی پی ایل میچز نہ دکھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سپورٹس ایڈوائزر نے وزارت سے آئی پی ایل نشریات پر پابندی کی درخواست کی تھی. بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے.
وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شنگھائی پہنچ گئے. شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ, بوم ڈسپوزل یونٹ, جدید اسلحہ, واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ کیا. کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنایا جائے گا. شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کی تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر لی. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,82,408 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران کاروبار انڈیکس میں 4,929 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. سونے کی قیمت میں 10,200 روپے اضافہ. پاکستان میں 1 تولہ 4,72,500 روپے کا ہو گیا. پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں کا فراڈ. NCCIA نے بتایا بینک آف پنجاب میں 99 کروڑ کا فراڈ کیا گیا. بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھایا گیا. پنجاب کے مختلف اضلاع سے 70 سے زائد ملزمان گرفتار. بینک افسر کی درخواست پر 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج. فراڈ کرنے والوں میں خواتین بھی شامل. ملزمان کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع. سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف مقدمہ درج. عبدالظہور اور خالد منیر بھی نامزد. مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج کیا گیا. نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے. FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا. کراچی سے ویڈ اور کوکین کے بڑے ڈیلر اور سپلائر رنگے ہاتھوں گرفتار. 5 کلو سے زائد چرس برآمد. CIA SIU نے بلوچ کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے نعمان عرف ناٹو اور آصف کو گرفتار کیا. SSP SIU کہتے ہیں ملزم نعمان ناٹو لوکل اور بین الاقوامی منشیات کا بڑا ڈیلر ہے. ملزم سپر ہائی وے پر واقع سوسائٹی میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے. چھاپے کے وقت دونوں ملزمان گاڑی میں موجود تھے. گلشن حدید میں گزشتہ 6 ماہ سے پانی کی شدید قلت ہے. ضلع ملیر کے تمام منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ڈھکن لگانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. کراچی کو اس کا حق دینا پڑے گا ورنہ نیشنل ہائی وے بند کر دیں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم حق کے خود ارادیت منا رہے ہیں. مظفر آباد کی برہان بانی چوک سے ریلی نکالی گئی. صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا. اسلام آباد میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام سیمینار. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر کا خطاب. راولپنڈی میں سیو یاسین ملک مہم کا آغاز. اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں 28 جنوری کو یاسین ملک کو سزا سنانے کا خدشہ ہے. بارود کا ڈھیر پھٹ گیا تو ذمہ دار نریندر مودی ہوگا. بھارت نے اگر روس کے ساتھ تجارت بند نہ کی تو ٹیرف بڑھا دیں گے. امریکی صدر کی پھر مودی سرکار کو دھمکی. ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا مودی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے میں ناراض ہوں. بھارت نے تعاون نہ کیا تو ٹیرف بڑھا سکتے ہیں. شری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کے تمام کھلاڑی کولمبو پہنچ گئے. نسیم شاہ، فخر زمان اور عثمان طارق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا. کوچز اور سپورٹ سٹاف گزشتہ روز شری لنکا پہنچے تھے. کھلاڑی آج آرام کے بعد کل سے تیاریوں کا آغاز کریں گے. سیریز کا پہلا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا. عثمان طارق ورلڈ کپ میں سرپرائز ثابت ہو سکتے ہیں. سابق کپتان وسیم اکرم بھی منفرد سٹائل کے اسپنر کی بولنگ کے معترف. کہتے ہیں عثمان کو پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں لازمی ہونا چاہیے. ان کو دنیا کے زیادہ تر بیٹرز نے ابھی کھیلا نہیں ہے.